السلام علیکم ناظرین، میں حفظ بخاری آپ کے ساتھ ہم خیال انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ معروف عالم دین اور ذاکر علامہ طالب جوہری صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ وہ کئی روز سے کراچی کے پرائیویٹ ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج تھے۔ اہل خانہ نے ان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ علامہ طالب جوہری کئی روز سے ہسپتال میں زیر علاج تھے اور انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا تھا۔ علامہ طالب جوہری ایک عہد تھے جو مکمل ہوا۔ وہ حافظ قرآن تھے، مفسر قرآن تھے، مصنف اور شاعر تھے۔ علامہ طالب جوہری صاحب جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ علامہ طالب جوہری صاحب 27 اگست 1939 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد مشہور عالم دین غلام مصطفیٰ خان جوہر تھے۔ علامہ طالب جوہری کو کئی برسوں سے پاکستانی علماء میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ کراچی کے نشتر پارک میں شام غریباں کی مجلس سے ان کی شہرت پاکستان اور تمام دنیا بھر میں پھیل گئی۔ اس مجلس کے سامعین میں مسلمانوں کے تمام طبقہ ہائے فکر کے لوگ شامل تھے۔ طالب جوہری فن تقریر میں صاحب اسلوب تھے۔ ایک دل نشین مقرر ہونے کے علاوہ بھی علامہ طالب جوہری کی کئی جہتیں تھیں۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیر لکھی اور شاعری بھی کی۔ ان کی شاعری کے 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ مرحوم کے صاحبزادے علامہ ریاض جوہری نے اپنے والد کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ علامہ طالب جوہری کی میت ہاسپٹل سے انچولی امام بارگاہ منتقل کر دی گئی ہے۔ علامہ طالب جوہری صاحب کی نماز جنازہ آج دوپہر کے بعد ظہرین انچولی میں ادا کی جائے گی۔ ممتاز عالم دین، مفسر، محدث، متکلم، دانشور، مورخ اور شاعر علامہ طالب جوہری صاحب کو فلسفے سے خاص لگاؤ تھا۔ ممتاز مذہبی اسکالر علامہ طالب جوہری اسلامی آئیڈیالوجی کونسل کے رکن رہے اور تعلیم و تدریس کے شعبے سے بھی ان کی وابستگی سالہ سال قائم رہی۔ حکومت پاکستان نے علامہ طالب جوہری کی خدمات کے پیش نظر آپ کو 2010 میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کی اور کراچی میں مستقل سکونت اختیار کی۔ عملی زندگی میں ان کا شمار بطور فلسفی ہوتا تھا۔ انہوں نے احسن الحدیث کے عنوان سے قرآن کریم کی تفسیر بھی کی۔ ان کے مقاتل میں نظام حیات انسانی، حدیث کربلا اور علامات ظہور مہدی معروف کتابیں ہیں۔ علامہ طالب جوہری نے اردو شاعری میں بھی طب آزمائی کی۔ ان کی تصانیف میں حرف نمو، پس آفاق اور شاخ صدا شامل ہے۔ شاعری میں وہ اپنا جدا ہی اسلوب رکھتے تھے۔ آپ نے کمال کا حافظہ پایا تھا۔ مرحوم کے تمام مسالک و مکاتب فکر کے علماء سے قریبی روابط تھے۔ علامہ صاحب کے اہل خانہ کے مطابق علامہ طالب جوہری کو نیورولوجیکل ایشوز کے باعث اکتوبر اور دسمبر 2000 میں بھی ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا، جہاں وہ زیر علاج رہے تھے۔ علامہ طالب جوہری نے اتحاد بین المسلمین کی بات کی۔ آپ ساری زندگی محمد علیہ السلام کے دین کی اشاعت میں گزاری۔ کربلا کے واقعات کو بیان کرتے رہے۔ آپ کی مجالس اور خاص طور پر شام غریباں کی مجلس ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آپ بہت بڑے فلسفی تھے، لیکن بہت ہی سادہ اور آسان زبان میں بڑی سے بڑی گفتگی کو سلجھا دیتے تھے۔ آپ شعر کا عظیم سرمایہ تھے۔ کچھ عرصہ سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ذات پاک آپ کی اس گفتگو کا خاص محور تھی اور آپ کمال فن سے ہر پہلو کی تفصیل بیان فرماتے تھے۔ آپ کی ذات ہمیشہ سے سیاست اور بیان بازی سے دور رہی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء سے آپ کے تعلقات بہترین تھے۔ آپ کا کردار ذاتی حوالہ سے بھی قابل تعریف رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محمد علیہ السلام کے صدقے میں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔